میرے دوستو، ابھی چند دنوں سے ملک میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کر لیا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا اور اپنا ملک بھی کرونا وائرس کے وبا میں مبتلا ہے۔ تمام سیاسی سرگرمیاں سیاستدانوں کی جام ہیں۔ تمام مذہبی اجتماعات، تبلیغی اجتماعات، مذہبی پروگرام سارے صفر ہیں۔ کسی طرف کوئی نقل و حرکت نہیں ہے۔ پورا ملک جام ہے، لاک ڈاؤن ہے۔ تجارتی منڈیاں، کاروباری علاقے، مراکز تقریباً بند ہیں۔ تعلیمی ادارے، سکول، کالجز، یونیورسٹیز بند ہیں اور سب کو یہ فکر ہے کہ اس وبا سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت میں اس چیز کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کر دیا جائے اور اس معاملے کو اوکے کر دیا گیا۔ اس کی کوئی تک بنتی ہے کہ ملک اس سطح پہ وبا کا شکار ہو، پریشان ہو، ہر طرح کی ایکٹیویٹی زیرو ہو اور بیچ میں آدمی آہستہ سے یہ کام کر لے؟ میرے خیال میں ملک میں یہ خانہ جنگی شروع کرنے کے مترادف ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب اس بات کا جو بعض لوگ جو بیچارے ذرا سیدھے سادے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس حکومت کا کوئی یہ بڑا کارنامہ اس نے کر دیا کہ قادیانیوں کو اوپر کافر ہونے کا ٹھپا لگا دیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ قادیانی 1974 میں غیر مسلم اقلیت، کافر، مرتد قرار دیے گئے تھے ہمارے اس وطن میں۔ آج دن تک انہوں نے، قادیانیوں نے ہمارے اس آئین کو، ہمارے اس قانون کو مانا ہی نہیں، وہ اس کو فالو ہی نہیں کرتے۔ وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ کمیشن کے اندر فیصلہ شامل اس وقت کسی اقلیت کو کیا جا سکتا ہے جیسے سکھ کمیونٹی ہے، عیسائی کمیونٹی ہے، ہندو کمیونٹی ہے۔ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تصور کرتے ہیں، اسی لیے وہ کسی بھی کمیشن میں آئیں، یہاں کے باسی ہیں، رہنے والے ہیں، وہ اپنے حقوق کو حاصل کریں۔ اسی لیے ان کے وزیر بھی رہے ہیں، ہندوؤں کے بھی رہے ہیں، عیسائیوں کے بھی رہے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن قادیانی ایسا ملعون اور مرتد طبقہ ہے کہ یہ ہمارے اس آئین کا بھی غدار ہے، قانون کا بھی غدار ہے، ہمارے اس رول پاکستان کے ملک کے جو آئین ہے، دستور ہے، اس کا یہ غدار ہے۔ اور جو دستور کا غدار ہو، آئین کا غدار ہو، اس کو مانے ہی نہیں تو پھر اس کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا کوئی مسئلہ، کوئی بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ یہ تو دوستو بس کچھ اس طرح سے ہی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتا، پاکستان کو مانتا ہی نہیں ہے، اور موجودہ حکومت عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پاکستان کی نیشنلٹی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ناسمجھ بغلیں بجا رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نے نیشنلٹی دے دی، نیشنلٹی دے دی، نیشنلٹی دے دی، شہریت دے دی۔ ارے ذرا عقل کے کورے آدمی، ذرا یہ بات کو سمجھو کہ ایک آدمی پاکستان کے آئین کو، دستور کو مان ہی نہیں رہا، پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کر رہا، اور آپ کہتے ہیں اس کو نیشنلٹی دے دو۔ اس بات کی کوئی آپس میں جوڑ ہے؟ اس بات میں کسی قسم کا آپس میں کوئی ربط، کوئی جوڑ بنتا ہے؟ بعین ہی اسی طریقے سے اس مسئلے پر بھی ہے۔ قادیانی ملک کے آئین، قانون، دستور کے باغی ہیں، اور ان کو قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی پاکستان کو تسلیم ہی نہ کرے اور ہم اس کو نیشنلٹی دے دیں۔ ہاں، پہلے وہ اس چیز پر آئیں کہ ہم کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، تو پھر کسی کمیشن میں آئیں تو آتے رہیں۔ اب ان کے اس موجودہ حکومت کے اس کام کی وجہ سے آئندہ وہ اپنے مذہب کی ترویج کے لیے کام بھی کر سکیں گے، عبادت بھی بنا سکیں گے، اور الیکشن بھی لڑ سکیں گے، حالانکہ ان کو 1974 کے فیصلے کی روح سے ان چیزوں میں سے کسی کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اپنی مسجد، عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، دین کو اسلام نہیں کہہ سکتے، مرزے کو بطور نبی متعارف نہیں کروا سکتے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ یہ موجودہ حکومت کا ایک خاموش وار ہے۔ قادیانیوں کے حق میں ایک فیصلہ کیا گیا
اور عوام سیدھی سادھی بیچاری سمجھ میں اس کو بات آتی نہیں ہے، وہ کہتی ہیں بہت بڑا کارنامہ اس نے کر دیا۔ اور ویسے بھی موجودہ حکومت کا عمران خان کا قادیانیوں کی طرف مائل ہونا شروع سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نرم گوشہ رکھتا ہے۔ عاطف قادیانی کو اس نے مشیر مقرر کیا، آپ کے سامنے کی بات خان صاحب نے کیا۔ شکور قادیانی بغیر سزا پورے کیے ہوئے ملک سے بھاگ کر چلا گیا امریکہ میں، اور وہاں جا کے صدر ٹرمپ سے جا کر ملتا ہے۔ تو اس کے پیچھے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کیا ہے؟ ہمیں آخرت میں موجودہ حکومت ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیں اپنے ملک میں کوئی نئے شوشے نہیں چھوڑنے چاہیے، اور نہ ہی اپنے ملک میں کوئی محاذ آرائی یا کوئی جنگ و جدل یا اس کیسا قسم کا کوئی ماحول پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ موجودہ حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔